سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 1 کی تفسیری نکات کے ضمن میں بہت ہی اہم اور خوبصورت نقطہ یہ ہے کہ میاں بیوی کو اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہ تو اپنا مسئلہ لے کے نبی علیہ السلام کے پاس چلی گئی تھی، لیکن ہمارے پاس تو نبی علیہ السلام جیسی ہستی نہیں ہے۔ یا ہم یہ کہیں کہ ہم اپنے مسئلے لے کے اپنے ماں باپ کے پاس جاتے ہیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کے انٹرفیئر سے مسئلہ اور بھی خراب ہو جاتا ہے، یا بعض اوقات ہم ان کی پریشانیوں کی وجہ سے اپنے مسئلے ان کو سنا بھی نہیں سکتے ہیں، تو بعض اوقات اپنوں سے ہی اپنے مسئلے چھپانے بھی پڑ جاتے ہیں۔ مگر اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام بھی خاموش ہو گئے تھے، آپ کے پاس بھی ان کے مسئلے کا کوئی حل نہیں تھا، کیونکہ اللہ پاک کی طرف سے حکم کوئی نہیں آیا تھا۔ تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے آس پاس چاہے وہ لوگ کتنے ہی مخلص کیوں نہ ہوں، پیار کرنے والے کیوں نہ ہوں، لیکن ان کے پاس ہمارے مسئلوں کا حل نہیں ہوتا ہے۔ تو اس وقت میں کس کی طرف رجوع ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف، کہ جن کے پاس ہمیشہ ہر وقت ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ لہٰذا کوئی بھی معاملہ ہو، لیکن بالخصوص یہ نازک معاملات ہوتے ہیں، تو اس میں مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ کہتا ہے کہ ہمیں ان معاملات میں اپنے رب کی طرف خاص رجوع رکھنا چاہیے۔ پھر دوسری اہم بات وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی علیہ السلام کے پاس آتی ہیں تو بہت سرگوشی میں اپنی بات نبی علیہ السلام کو سناتی ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے بھی آواز نہیں آتی کہ آپ کیا فرماتی ہیں، اور مجھے بڑے غور سے وہ آپ کو سننا پڑتا ہے۔ تو یہاں سے مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ اپنے اختلافات اور گھر کے معاملات وہ لوگوں پہ ظاہر نہیں کرنے چاہیے، واویلا اور شور نہیں مچانا چاہیے۔ ہمارے گھر میں جھگڑے ہوں تو اگلے دن فون کال پہ سب کو نہیں پتہ چلنا چاہیے، فیس بک پہ نہیں آنا چاہیے، واٹس ایپ پہ نہیں آنا چاہیے، اور ان باتوں کو سر عام وہ ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ اپنی اولاد کے سامنے بھی وہ اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہ وہ نبی علیہ السلام کے پاس آتی ہیں تو ان کی اولاد ان کے ساتھ نہیں ہوتی، کیونکہ بعض اوقات میاں بیوی کے معاملات کا بہت برا اثر وہ اولاد کے اوپر پڑتا ہے۔ لہٰذا یہ جو پوری سچویشن سنائی جا رہی ہے، اس سچویشن کے اندر دیکھنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں کون کون سی بات وہ سکھا رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں۔ پھر اس تفسیر کے ضمن میں ایک بہت ہی اہم اشکال اور اس کا بہت ہی خوبصورت جواب، کہ بعض روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جہنم میں کثرت سے جو تعداد ہوگی وہ عورتوں کی ہوگی۔ تو اس بات پر اکثر عورتیں وہ متنفر ہو جاتی ہیں کہ ہم دنیا میں بھی ظلم سہتے رہتے ہیں، رویے سہتے رہتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی ہم نے جہنم میں زیادہ جانا ہے۔ تو جب ہمیں دین کی صحیح سمجھ نہیں ہوتی ہے تو پھر ہمارے ذہن میں اس طرح کے نیگیٹو سوالات آ جاتے ہیں۔ بعض مفسرین کرام نے اس کا بڑا خوبصورت جواب یہ دیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں جنت سناتے ہیں تو اس کے بھی کچھ دروازے بتائے گئے ہیں۔ نمازی یہاں سے جائیں گے، روزہ رکھنے والے اس دروازے سے جائیں گے، صدقہ کرنے والے اس دروازے سے جائیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں جہنم سنائی ہے تو اس کے بھی کچھ دروازے بیان کیے گئے ہیں۔ لہٰذا وہ دروازہ جہاں پر کثرت کے ساتھ لوگ زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، وہاں پہ عورتوں کی تعداد وہ زیادہ ہوگی۔ اب کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے گھر کے باہر کے معاملات ہیں، مالی معاملات ہیں، ان میں عموماً وہ مردوں کا محاسبہ زیادہ ہے، کیونکہ ان کی ڈیلنگ زیادہ ہوتی ہے، اور جو گھریلو معاملات ہوتے ہیں اور زبان کے معاملات ہوتے ہیں اس میں زیادہ واسطہ وہ عورت کا پڑتا ہے۔ لہٰذا اس لیے کہا گیا کہ اس معاملے میں عورت کثرت کے ساتھ جہنم میں اس دروازے کے اوپر پائی جائے گی، واللہ عالم۔ لیکن جب ہمیں دین کی بات صحیح طریقے سے سمجھ آ جاتی ہے تو پھر اس طرح کے نیگیٹو سوالات وہ ہمارے ذہنوں میں نہیں آتے ہیں۔ لہٰذا یہ تاثر غلط ہے کہ کل جہنم میں وہ کثرت سے عورتوں کی تعداد ہوگی۔ اور اس حدیث مبارکہ کے پس منظر میں بھی جو بات بیان کی جاتی ہے وہ یہی کہ عورتوں کے اندر ناشکری بہت زیادہ ہوتی ہے، گلا شکوہ بہت زیادہ ہوتا ہے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہو یا انسانوں کی ذات سے ہو، لان تان بہت زیادہ ہوتا ہے، غیبت چغلی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو گویا کہ اس طرح کے زبان کے معاملات میں وہ عورت کا وہاں پہ ہمیں محاسبہ نظر آتا ہے۔ مگر اس کے بالکل برعکس جب یہی عورت اپنے جذباتی معاملات میں، اپنے خاندانی معاملات میں اگر تھوڑا سا ریئیکشن دکھاتی ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ بہت درگزر فرماتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمارے سامنے سورہ مجادلہ کا آ جاتا ہے کہ یہاں پہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اصرار کر رہی ہیں، ضد کر رہی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ بھی ناراض نہیں ہوتے، نبی علیہ السلام بھی ناراض نہیں ہوتے۔ واقعہ افق میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر جب الزام لگتا ہے تو ایک موقع ایسا آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی، اگر میں یہ کہوں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا ہے تو کوئی بھی میرا یقین نہیں کرے گا، اور اگر میں یہ کہوں کہ ہاں یہ میں نے کام کیا ہے تو سارے میرا یہ یقین کریں گے۔ تو گویا کہ اس میں نبی علیہ السلام بھی سامنے موجود تھے، تو گویا کہ آپ نے جذباتی انداز میں یہ بات کی ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے بھی کبھی شکوہ نہیں کیا۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، اور اللہ پاک نے بھی جو ہے ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی ڈانٹ نہیں فرمائی، کوئی تنبیہ نہیں فرمائی، بلکہ اس کے بعد آپ کی پاک دامنی کے لیے قرآن نازل ہوا ہے۔ تو گویا کہ جب عورت اپنے اس طرح کے جذباتی معاملات میں ایموشنل ہو جاتی ہے، بدتمیزی نہیں کہا جا رہا، ناشکری اور گالی گلوچ نہیں کہا جا رہا، مگر جب ایموشنل ہو جاتی ہے تو اس کے اس جذباتی پن کو قرآن بھی درگزر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی نظر انداز کرتی ہے۔ اور پھر اس زمانے میں مفسرین کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ زبان کے معاملے میں اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو مرد کو ذمہ دار بنایا گیا ہے، اور آخرت کے لحاظ سے جو ہے وہ عورت کو ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر عورت کچھ بھی دنیا میں کہہ دیتی ہے تو اس کی بات کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن اگر مرد اپنی زبان سے کوئی بات کہہ دے گا تو پھر اس کا محاسبہ دنیا میں ہوتا ہے۔ مثلا اگر مرد طلاق دے دیتا ہے تو اس کے الفاظ کی اہمیت ہوتی ہے، عورت کے کہنے کی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عورت جذباتی ہوتی ہے تو اللہ پاک نے اس کے مزاج کو دیکھتے ہوئے یہ اختیار اس کو نہیں دیا، اور مرد کی نفسیات جو ہوتی ہے وہ اس طرح کی ہے، اس کا مزاج اس طرح کا ہے کہ اللہ پاک نے اس کو اس معاملے میں زبان کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب میاں بیوی کے جھگڑے ہو جاتے ہیں تو عورتیں بہت لمبا کر دیتی ہیں بات کو، ایک ہی بات کے لیے وہ سارا سارا دن روتی رہتی ہیں، اور مرد لڑنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد چائے مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ صبح لڑ کے جاتے ہیں، شام کو نارمل ہو جاتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ نفسیات کا جو فرق ہے، یہ جو مزاج کا فرق ہے، اس وجہ سے دنیا میں زبان کا ذمہ دار جو ہے وہ مرد کو بنایا گیا ہے۔ لہٰذا اس واقعے میں بھی جو زہار ہوتا ہے، زہار عورت نہیں کر سکتی ہے، زہار مرد ہی کرتا ہے، اور گویا کہ مرد اپنے الفاظ سے ہی کرتا ہے، تو گویا کہ مرد کے الفاظ کو جو ہے وہ دنیا میں ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اب تمہیں اپنے الفاظ کا کفارہ دینا پڑے گا۔ کچھ گناہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے کہا گیا کہ معافی مانگو، مگر کفارہ کوئی نہیں ہے، مگر کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا کفارہ بھی ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ معافی بھی ہوتی ہے۔ اور غور طلب بات یہ ہے کہ زبان اور الفاظ یہ اتنی اہمیت رکھتے ہیں اور ان کے اتنے اثرات ہوتے ہیں کہ اللہ پاک نے صرف اس سے معافی نہیں کہا، بلکہ کہا کہ اس کا کفارہ بھی دینا چاہیے، تاکہ زبان جو ہے وہ بے اختیار نہ چلے۔ لہذا جب مرد یہ اس طرح کے الفاظ کہے گا اور اپنی بیوی سے زہار کرے گا تو زبان بے لگام کیوں چلائی ہے، لہذا اب تم نے اس کا کفارہ دینا ہے۔ لہٰذا اس مسئلے میں تو مرد کو کہا گیا کہ تم نے اپنی زبان کو بے اختیار استعمال کیا ہے، تو گویا کہ تمہیں کفارہ دینا ہے۔ مگر اس طرح کا ایک اور واقعہ ہم ایک صحابی کا نظر آتا ہے جو کہ رمضان میں اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کر لیتے ہیں، لہٰذا وہ نبی علیہ السلام کے پاس آ کے اپنی ساری بات سنا دیتے ہیں کہ یہ مجھ سے غلطی سے یہ کام ہو گیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چونکہ تم نے ایک حرام چیز کو اپنے اوپر حلال کیا ہے تو تمہیں اس کا کفارہ دینا پڑے گا، لہٰذا اس کے لیے بھی وہی کفارہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرنا ہے، 2 ماہ کے روزے رکھنے ہیں، یا پھر 60 مساکین کو کھانا کھلانا ہے۔ لہٰذا وہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میری تو استطاعت نہیں کہ میں غلام آزاد کر سکوں، اور آپ کہتے ہیں کہ 2 ماہ کے روزے، تو میں نے تو یہ فرض روزے میں یہ حرکت کر دی ہے کہ مجھ سے کنٹرول نہیں ہوا، اور میں نے اپنی بیوی کے ساتھ تعلق بنا لیا ہے، تو میں 2 ماہ کے روزے کیسے رکھوں گا، اور 60 مساکین کو تو میں کھانا کھلا نہیں سکتا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے پاس بیٹھو۔ اتنے میں آپ علیہ السلام کے پاس ہدیہ آتا ہے کھجوروں کا ایک ٹوکرے کا، تو آپ یہ فرماتے ہیں جاؤ جا کے اس کو بطور کفارہ لوگوں میں تقسیم کر دو۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، مجھ سے بڑا غریب کون ہوگا کہ ٹکورا آپ مجھے دے دیں۔ لہٰذا بالخصوص صرف ان صحابی کے حق میں جو ہے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارا کفارہ تمہیں ہی پہنچا، اور اس بات پہ نبی علیہ السلام مسکرا بھی دیتے ہیں۔ اب اس واقعے میں بڑی غور طلب بات یہ ہے کہ صحابی سے غلطی ہوئی ہے اور صحابی کا جرم بھی معاف کیا جا رہا ہے، ان کا کفارہ بھی ادا کیا جا رہا ہے، اور نبی علیہ السلام جو ہے اس بات کے اوپر مسکرا بھی رہے ہیں۔ تو بڑی پیاری بات مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام تو خود صاحب شریعت ہیں، لیکن آپ اس کے باوجود کیوں اتنا درگزر کر رہے ہیں کہ ان صحابی کے اندر اتنا احساس ذمہ داری ہے یا اتنا خوف الہی ہے کہ وہ کام جو کہ تنہائی میں میاں بیوی کے درمیان میں ہوا ہے، جس کو کوئی تیسرا بندہ نہیں جانتا ہے، وہ خود آ کے نبی علیہ السلام کو بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی، رات ہم سے یہ غلطی ہو گئی تھی۔ تو جس انسان کے اندر اپنی کسی غلطی کے بارے میں خوف کا غلبہ ہو تو ایسے شخص کو جو ہے امید دینی چاہیے، حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہیں ان کی غلطی کو معاف بھی فرماتے ہیں اور ان کا کفارہ بھی ادا کرتے ہیں، اور بلکہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان کے مسکرا کے سارے معاملے کو بڑا ہلکا فرما دیتے ہیں۔